السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے اہل الحدیث کی مکمل نماز قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، اس بات کو واضح کرتا چلوں، اللہ کے فضل و احسان سے اہل الحدیث کا ہر عمل قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ میں نماز کا مکمل طریقہ آپ کے گوشے گزار کیے دیتا ہوں۔ نماز کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتا چلوں، میں ہر عمل پر اللہ کے فضل و احسان سے باحوالہ کتاب کا نام، اس باب کا نام پیش کرتا چلوں گا، اور کسی حدیث کا ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ میں صرف حضرت رسول اللہ کی زبانی، اپنی زبان کے اندر وہ احادیث آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلی بات، اور جب آپ کو اس حدیث کا ترجمہ ضرورت ہو، آپ کسی عالم کی کتاب اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے فضل و احسان سے بندہ خاکسار کا پیش کیا ہوا حوالہ غلط ثابت کر دیجئے تو منہ مانگا انعام آپ کی طرف لوٹا دوں گا۔ نماز کا طریقہ، سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ کے وہ فرامین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلائے ہیں یا صحابہ کو بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی چاہتا ہے وہ حدیث پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، رواه ابن ماجہ في كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کا مقام کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ دلیل یہ حدیث پاک، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التفح بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم في كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام۔ اور ہاتھ باندھنے کا مقام کیا ہے؟ ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ دلیل یہ حدیث پاک، عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاری فی کتاب الادان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة۔ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو ایسے ہی صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر لائے ہیں۔ ہاتھ جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھا جائے تو خود بخود ہاتھ سینے پر آ جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اس وقفے میں کیا پڑھنا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه البخاری في كتاب الاذان باب ما يقول بعد التكبير۔ دعا استفتاح کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم، رواہ الترمذی فی کتاب الصلاة باب من رأى الجہر بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة
الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاری فی کتاب الاذان باب وجوب القراءة. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ امین کہنا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوتا. رواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في التامين. سورۃ الفاتحہ کے بعد جب آمین کہی جائے گی، آمین کے بعد قرآن مجید سے کوئی سورت پڑھی جائے گی. دلیل یہ حدیث پاک. عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. رواه البخاري في كتاب الأذان باب القراءة في الظهر. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جب آپ نے سورت پڑھنی ہے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا پڑھنا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک. عن نافع ان ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قال من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا قال من الركعتين. اور جب اس کے بعد رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں یا کہاں رکھنے ہیں؟ دلیل یہ حدیث پاک. عن عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. رواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. رکوع میں جو دعا پڑھی جائے گی، کیا دعا پڑھی جائے گی؟ دلیل یہ حدیث پاک. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري في كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود. اور ایک اور دعا پڑھی جا سکتی ہے سجدے کے رکوع کے اندر. دلیل یہ حدیث پاک. عن حذیفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. اس کی دلیل یہ حدیث پاک. عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانا ہے اور تکبیر کہنا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليزع يديه قبل ركبتيه. رواه الاربعه ابو داود في کتاب الصلاة باب کیف یزع رکبتیہ قبل یدیہ. اور ساتھ ساتھ تکبیر کہنی ہے جب سجدے میں جانا ہے، تکبیر کہنی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. عن علی بن الحسین مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. اور
سجدہ کس کس جسم کے کس کس حصے پر کرنا ہے، سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين رواه البخاری فی کتاب الاذان باب السجود علی الانف ورواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ اور سجدے میں کوہنیاں اٹھا کر رکھنی ہیں یا نیچے رکھنی ہیں، اور پاؤں کی انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے، ان دونوں باتوں کی دلیل یہ حدیث پاک۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فزع كفيك وارفع مرفقيك رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ باب الاعتدال فی السجود۔ اور دوسری حدیث عن نبی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حسر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب الجمنة وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري في كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد۔ اور اس کے بعد سجدے کی کیفیت جب مکمل ہو جانے کے بعد سجدے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري في كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود۔ اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا ہے، اور پھر دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن علی بن الحسین مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة۔ اور دو سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھی جائے گی، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رواه النسائی فی کتاب التطبیق باب الدعاء بين السجدتين۔ اور سجدہ کرنے کے بعد اگر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن مالك بن الهويرثي الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري في كتاب الأذان باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم ينهض۔ اور اگر تشہد میں بیٹھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب الأخرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعده رواه البخاري في كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ اللہ کے فضل و احسان سے ہر عمل پر اہل الحدیث کے پاس دلیل موجود ہے، یا تو رب کے قرآن سے ہوگی یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ہوگی۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے یہ بات پیش کر دی گئی ہے کہ تشہد میں بیٹھنا ہو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو تشہد کی حالت میں کہاں رکھنا ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين۔ اور تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت مکمل ہونے کے بعد جب تشہد میں بیٹھ جانا ہے اس کی کیفیت مکمل
کرنے کے بعد اوپر حدیثیں پیش کر دی گئی ہیں، اس سے پہلے حدیثیں پیش کر دی گئی ہیں کہ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، کیسے کیوں رکھنا ہے، دلیل مل چکی ہے۔ اور اس کے بعد پڑھنا کیا ہے، دعا پڑھی جائے گی۔ کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ دلیل، یہ حدیث پاک۔ عن عبداللہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشہد وليس بواجب۔ اور اس کے بعد التحیات للہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ دلیل، یہ حدیث پاک۔ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهد لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ اور درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دلیل، یہ حدیث پاک۔ اللہ کے فضل و احسان سے اہل الحدیث کا ہر عمل دلیل پر موجود ہے۔ اور درود کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ حدیث پاک۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم رواه البخاری في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام۔ اور اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دلیل، یہ حدیث پاک۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب الدعاء قبل السلام۔ اور مذکورہ دعائیں جو میں نے اللہ کے فضل و احسان سے ابھی پیش کی ہیں، ان دعاؤں کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پیش کر کے آیا ہوں، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ثم ليتخير من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشہد وليس بواجب۔ اور اس کے بعد آخر میں سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ دلیل، یہ حدیث پاک۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم رواہ ابو داود فی کتاب الطہارۃ باب فرض الوضوء۔ اور کیا کرنا ہے؟ دوسری حدیث اس طرح ہے وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم عن يمينه السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتى يرى بياض خده الايسر رواہ ابو داود فی کتاب الصلاة باب السلام۔ اللہ کے فضل و احسان سے بندہ خاکسار نے، بندہ فقیر نے پوری کی پوری نماز قرآن و سنت سے بالدلیل پیش کر دی ہے۔ اور اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کوئی مائی کلال میرا وہ بھائی جو نماز محمدی نہیں پڑھتا، وہ اپنی نماز اسی طرح جس طرح خاکسار نے پیش کی ہے، اپنی نماز بھی اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دے۔
ہم مان لیں گے بھائی آپ واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ میں گزارش پھر کیے دیتا ہوں، ہم سے مطالبہ نماز محمدی کا ہوا، ہم آپ سے مطالبہ نماز حنفی کا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام تھے، ہم مانتے ہیں امام تھے، محدث سے بڑی چیز تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ ہم نے کلمہ جس شخصیت کا پڑھا ہے اس شخصیت کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر پکارا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے آپ کے گوشے گزار پوری نماز کر دی ہے، تکبیر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک عمل پر حدیث پیش کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔